میں اس خوبصورت دنیا کے ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں عورت کے خیالات اور جذبات زباں پر آتے آتے اس عورت کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، اور پھر اگر احساسات غلطی سے الفاظ کی شکل اختیار کرے تو بدتمیزی کا مہر لگا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقت بہت اچھا مرہم ہوتا ہے، ہر زخم ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر کی آواز مجھے بھلانے نہیں دیتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور میرا جہاں اس دنیا میں نہیں رہا کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے میں بسا کرتے تھے۔ خوابوں اور خواہشوں اور جستجو کا یہ عالم تھا کہ رب سے خوابوں اور خواہشوں کے بنے پر مانگا کرتی تھی تاکہ بہت اونچا اڑتی چلی جاؤں۔ خود کی بنائی ہوئی دنیا اور خوابوں میں ہم اس طرح کھو جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کے کچھ پابندیاں اور رسم و رواج ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ہی وقت نے ایسا کھیل کھیلا میرے ساتھ کہ گھر والوں نے زبردستی میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں کیسے بتاتی بابا، میں بندشوں میں قید نہیں ہونا چاہتی، مجھے اپنے خواہشوں کے پروں پہ بہت اونچا اڑنا ہے۔ ابھی میں شادی کے رسم میں قید ہو جاؤں گی تو میرے خواب مجھ سے بہت دور چلے جائیں گے اور میں جی نہیں پاؤں گی۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں نہیں سمجھا پائی اپنی بات۔ میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن کسی نے مجھے نہیں سمجھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اندر کی آواز مجھے مسلسل جھنجھوڑتی چلی گئی کہ اتنی جلدی ہار مت مان، تجھے بہت اونچا اڑنا ہے۔ آخر میں نے ہمت جٹا لی اور اس لڑکے کو کال کر کے بتا دیا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں، اور جس معاشرے میں ہم دونوں رہتے ہیں یہاں مجھے کبھی بھی شادی کے بعد پڑھائی کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے نہیں دیں گے۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اس لڑکے نے بھی مجھے نہیں سمجھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پیسے بیٹی کے پڑھائی پہ خرچ کرنے کے بجائے باپ بھائی کو بیٹی بہن کا جہیز تیار کر کے شادی کرا دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ میری مایوس اور بے بس آنکھیں پھر بھی کسی امید کی تلاش میں تھی جب مجھے شادی کی پہلی رات پتہ چلا کہ میرا شوہر ڈپریشن کی دوائیاں لے رہا ہے۔ لگا جیسے زندگی بس اختتام ہو گئی، میری دنیا یہاں تک تھی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ پل پل خود کو تکلیف میں دیکھ کے میں خود سے ہی سوال کیا کرتی تھی، آخر میں ہی کیوں؟ آخر کب تک عورت کے ساتھ یہ سب ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک رسم و رواج کی وجہ سے، کبھی دنیا داری کی وجہ سے تو کبھی ماں باپ کی ضد کی وجہ سے عورت کو دبے رہنا پڑے گا؟ اس دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں آگے بڑھوں گی، اپنی پڑھائی پوری کروں گی اور ایسے لڑکیوں کا حوصلہ بنوں گی جو میری طرح ایسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں نے پڑھائی آگے جاری رکھنے کی بات کی، مجھے دنیا داری، رسم و رواج اور بہو کے فرض ہونے کا واسطہ دیا، لیکن میرے حوصلے بہت بلند تھے۔ سب مسائل کے باوجود میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اصل امتحان اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب پتہ چلا میں پیٹ سے ہوں، خود کے اندر پلتی اس ننھی جان کو میں کیا سیکھ دیتی جب میں خود سے، اپنے شوہر سے، اس دنیا سے، اس کے گھر والوں سے اور اپنے ضمیر سے، سب سے لڑ کر ہار چکی تھی۔ یہ میری زندگی کے وہ لمحات ہیں جو صرف میں نے محسوس کیا ہے، جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے مایوس آنکھوں سے گرتے آنسو کا گواہ میرا رب ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے وہ وقت جب ایک عورت پیٹ سے ہوتی ہے اور اپنے سسرال والوں سے، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے صرف اسی بات پہ کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت تھی اور اس نے اسی وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، مجھے حملہ کے دوران اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، کتابیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ مجھے رب پہ بھروسہ تھا میرے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، ایک دن میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوگی۔ زندگی اپنی رفتار پر رواں دواں تھی، لیکن مجھے خود سے دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ اس دوران مجھے ایم فل میں داخلہ لینا تھا۔ گھر میں پھر سے ماتم چھا گیا۔ سب نے کہا تو عورت ہے، بہت پڑھ لیا، اب تیری اصلی جگہ باورچی خانہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک اور بچے کو جنم دے چکی تھی اور میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے ہر حال میں داخلہ لینا تھا۔ مجھے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن میرے حوصلے پست نہیں کر پائے۔ تب جا کے میری ماں میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی میرے سسرال والوں کو چین نہیں ملا۔ مجھے میری ساس اور نند نے اس بات پر مارا پیٹا
کہ میں سالن بناتے ہوئے اپنے تحقیق کا کام کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ہمارے معاشرے میں ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن کیوں بنتی ہے۔ میں نے زندگی کے وہ تلخ حقیقت دیکھ لیا ہے کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں، میری قسمت میں اتنی مشکلات لکھی ہوئی ہیں۔ میرے تلخ حالات کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور مجھے 6 ماہ تک ڈپریشن کی تھیراپی لینی پڑی۔ آج بھی میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیوں مجھے اتنی اذیت سے گزرنا پڑا، کیوں مجھے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ماں باپ نے دنیا داری کے چکر میں میرے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو ہر طرح سے دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے احساسات دم توڑنے لگتے ہیں اور وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتی ہے۔ آج میرے احساسات اور جذبات نے دم توڑ دیا ہے۔ کاش کسی نے جذبات ناپنے کی مشین بنائی ہو۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اندر سے کھا جاتی ہے اور ظاہر کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں اندر سے اتنی ٹوٹ چکی ہوں، مجھے میرے ہی وجود سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو آج بھی اتنا محدود کر رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتی۔ عورت کو جسمانی نہیں بلکہ اس کے احساسات کو رون دیا جاتا ہے جو اس کی روح کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔